السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے چینل ایچ ایس آفیشیل میں۔ سامعین، آبان کی موت پر جشن منانے والوں، موت تمہاری بھی منتظر ہے۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک ایسا طوفان بدتمیزی برپا ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم واقعی ایک مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں یا ہجوم کی شکل میں زندہ ہیں۔ ابان ابن عتیق احمد سڑک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ ایک نوجوان، ایک انسان، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اس کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک ماں نے اپنا بیٹا کھویا، ایک خاندان نے اپنا فرد کھویا، مگر سوشل میڈیا کے کچھ بہادر جنگجوؤں نے اس سانحے کو بھی اپنی نفرت کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا۔ کوئی لکھ رہا ہے کہ آبان مر گیا، کوئی کہتا ہے آبان ڈھیر ہو گیا، کوئی اس کی موت کو جنت کی 72 حوروں کے حوالے سے فحش مذاق بنا رہا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ آخر کیوں؟ کیا عتیق احمد کے جرائم کا حساب اس کے بیٹے کی لاش سے لیا جائے گا؟ مان لیا عتیق احمد مجرم تھا، مان لیا وہ مافیا تھا، مان لیا اس نے جرائم کیے اور قانون نے اسے سزا دی۔ آپ نے اس کے خلاف جو کچھ کہنا تھا کہا، جو کارروائی ہونی تھی ہوئی، تاریخ اپنا فیصلہ بھی سنائے گی۔ لیکن آبان کا جرم کیا تھا؟ کیا باپ کے گناہوں کا بوجھ بیٹے کے سر پر ڈال دیا گیا ہے؟ اگر یہی اصول ہے تو پھر دنیا میں کوئی شخص اپنے خاندان کے اعمال سے محفوظ نہیں۔ پھر ہر مقتول کو اس کے باپ، بھائی یا بیٹے کے اعمال کا حساب دینا چاہیے۔ یہ کیسی ذہنیت ہے جس میں ایک نوجوان کی حادثاتی موت بھی جشن کا سامان بن جاتی ہے؟ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے معاشرے میں ہو رہا ہے جو مہذب، اخلاق، تہذیب اور انسانیت کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ ہماری دینی اور اخلاقی روایت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ مردوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اختلافات اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، لیکن موت کے بعد انسان کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ عتیق احمد سے نفرت کرتے تھے تو کیجئے، اگر اس کے جرائم پر غصہ تھا تو کیجئے، اگر اس کے ماضی کو برا سمجھتے تھے تو کھل کر کہیے، مگر ایک مرے ہوئے نوجوان کی موت کو فحش لطیفہ بنا دینا نہ بہادری ہے، نہ انصاف، نہ حب الوطنی، نہ دینداری، یہ صرف اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں بھی جھانکیے۔ آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا آپ نے آب حیات پی رکھا ہے؟ کیا موت نے آپ کے نام کے سامنے کبھی نہیں لکھ دیا ہے؟ آج آپ کسی کی موت پر قہقہا لگا رہے ہیں، کل ممکن ہے کہ کسی موبائل کی اسکرین پر آپ کی موت کی خبر ہو۔ تب اگر کوئی آپ کی لاش آپ کے بچوں یا آپ کے والدین کے غم کا مذاق بنائے تو کیا آپ اسے سوشل میڈیا کی آزادی کہیں گے؟ موت کسی کی سیاسی وفاداری نہیں دیکھتی، موت کسی کا ذات پات نہیں دیکھتی، موت کسی کا عہدہ نہیں دیکھتی، موت صرف اپنا وقت دیکھتی ہے۔ اس لیے آبان کی موت پر جشن منانے والوں، ذرا رک جاؤ۔ آپ کو عتیق احمد سے جتنی نفرت کرنی ہے کریں، مگر ایک مرے ہوئے نوجوان کو اپنی نفرت کا ہدف نہ بنائیں۔ اس کی قبر کو اپنی سیاسی لڑائی کا میدان نہ بنائیں، اس کی لاش کو اپنی سیاسی لڑائی کا میدان نہ بنائیں، کیونکہ انسان کی اصل آزمائش یہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کے زندہ ہونے پر کیا کہتا ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ مخالف کے مر جانے کے بعد اس کی زبان پر کیا آتا ہے۔ آبان واپس نہیں آئے گا، آپ کے چند کمنٹ اس کے گھر والوں کے زخم اور گہرے کر سکتے ہیں، مگر آبان کی زندگی واپس نہیں لا سکتے۔ اور یاد رکھیے، جس معاشرے میں موت بھی انسان کو بدتمیزی سے محفوظ نہ رکھ سکے، وہاں مسئلہ صرف ایک آبان کا نہیں ہوتا، مسئلہ پورے معاشرے کے اخلاقی زوال کا ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔